الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بحال کر دی۔ قومی اسمبلی کے 19، صوبائی اسمبلیوں کے 58 ارکان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی میں کے پی سے خواتین کی 5 مخصوص نشستیں بحال۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 2 مل گئیں۔ ایک مخصوص نشست جے یو آئی کے حصے میں آئی۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 10 مخصوص نشستیں نون لیگ، 1 پیپلز پارٹی کو مل گئی۔ سندھ سے قومی اسمبلی کی 3 مخصوص نشستیں بھی بحال۔ 2 سیٹیں پیپلز پارٹی، 1 ایم کیو ایم پاکستان کے نام۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی 3 نشستیں بھی بحال۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو 1 سیٹ ملی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 مخصوص نشستیں بھی بحال کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جے یو آئی کو 8، مسلم لیگ نون کو 6 اور پیپلز پارٹی کو 5 نشستیں مل گئیں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اور اے این پی کو بھی 1 مخصوص نشست مل گئی۔ کے پی اسمبلی میں اقلیتوں کی 4 نشستیں بھی بحال۔ 2 سیٹیں جے یو آئی جبکہ 1 نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 مخصوص نشستیں بھی بحال۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مسلم لیگ نون کی 21 سیٹوں کی حقدار قرار پائی۔ پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف کو 1 سیٹ ملی۔ اقلیتوں کی 3 نشستوں میں سے نون لیگ کو 2، 1 اور سیٹ پیپلز پارٹی کو ملی۔ سندھ اسمبلی میں بھی خواتین کو 2 مخصوص نشستیں بحال، 1 نشست پیپلز پارٹی اور 1 ایم کیو ایم کو مل گئی۔ بلاول بھٹو کی بھارت کو ایک بار پھر امن کی پیشکش۔ کشمیر اور پانی سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کی دعوت دے دی۔ افغان عبوری حکومت سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ہرگز دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پاکستان عالمی امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کی بڑی ناکامی، 4 رکنی کوڈ اتحاد میں بھی سبکی کا سامنا۔ 4 ملکی اتحاد کے وزرائے خارجہ اجلاس میں پہلگام واقعہ دہشت گردی قرار۔ اعلامیہ میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی کوئی الزام لگایا گیا۔ پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششیں بری طرح ناکام ہو گئیں۔ کوڈ اتحاد میں امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ امریکہ کا پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار۔ امریکی سرمایہ کاری 500 ملین سے $1 ارب تک ہونے کا امکان۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری۔ پاکستان امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایتھوپین سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ کی ملاقات۔ سندھ اور ایتھوپیا کے درمیان کاٹن ہائبرڈ سیڈ پر تعاون پر اتفاق۔ ایتھوپین سفیر نے سیلاب کے بعد بحالی کی کوششوں اور چیئرمین بلاول بھٹو کے سفارتی دورے کو سراہا۔ ڈاکٹر جمال نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایتھوپیا دورے کی دعوت دی۔ سندھ حکومت کا ترقیاتی بجٹ صرف رقم کی تقسیم نہیں بلکہ عوامی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ویژن ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بجٹ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے ویژن کا تسلسل ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ کراچی میں سمندری پانی کو میٹھا بنانے والا پلانٹ اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ عالمی اداروں کے تعاون سے مکمل کیے جائیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، پولیس اہلکار جاں بحق، 24 سالہ عمیر علی کو کورنگی 3.5 میں نشانہ بنایا گیا۔ عمیر علی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں تعینات تھا۔ وزیر داخلہ سندھ سیال حسن لنجار نے ایس ایس پی کورنگی سے تفصیلات طلب کر لیں۔ پولیس کلنگ میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ اور ایشیا کپ بھارت کی بجائے نیوٹرل وینیو دبئی میں ہوگا۔ ایونٹ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 بار ٹاکرے کا امکان۔
بھارتی میڈیا کے مطابق 5 ستمبر سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کا گروپ سٹیج کا مقابلہ 7 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ دوسری بار سپر 4 سٹیج میں روایتی حریف آمنے سامنے ہوں گے۔ پیٹرول بم کے بعد عوام کو مہنگی بجلی کے جھٹکے، وزیر اعظم کا اعلان کردہ ریلیف پیکج بھی ختم۔ اپریل میں بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا گیا۔ اطلاع 3 اپریل سے 30 جون تک تھا۔ بجلی پر ریلیف پیکج ختم ہونے سے عوام پریشان، حکومت سے سوال کیا کہ مستقل ریلیف کب ملے گا۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کو بانٹنے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو تاحال مصدقہ عدالتی فیصلہ نہیں ملا۔ جے یو آئی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی نئی درخواستوں کے بعد دوبارہ سیٹوں کا کوٹہ طے ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی درخواستوں کے مطابق متعلقہ ونگز کو تیاری کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، امیر جے یو آئی سے حکومت نہ گرانے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کے پی حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ موجودہ اسمبلی بشمول کے پی حقیقی مینڈیٹ کی حامل نہیں۔ وفاقی یا صوبائی حکومت میں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صاف، شفاف، منصفانہ، غیر جانبدارانہ نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ شاہ محمود قریشی سمیت 80 رہنماؤں کی حکومت سے مذاکرات کی حمایت۔ تحریک انصاف کے قیدی رہنماؤں کا موجودہ قیادت کو خط، حکومت سے مشروط مذاکرات کی تجویز دے دی۔ لکھا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر مشروط مذاکرات کیے جائیں، لاہور کے 80 رہنماؤں کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے۔ دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہے، بانی پی ٹی آئی نے 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک کی ہدایت کی ہے، عاشورہ کے بعد پارٹی احتجاج کا لاہ عمل دے گی۔ بانی نے کہا، لوگوں کو آواز ختم کر دی گئی، غلامی سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی سندھ میں 93,000 اساتذہ کی بھرتیاں مکمل ہونے پر مبارکباد۔ کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وی این کے مطابق تعلیم حکومت سندھ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ نئے اساتذہ میں خواتین، خصوصی افراد اور اقلیتی برادری کے افراد کو میرٹ پر موقع دیا گیا۔ نئی بھرتیوں سے سرکاری سکولز میں اساتذہ کی کمی دور کرنے میں مدد ملے گی، تعلیم کا معیار بہتر اور شرح خواندگی میں اضافہ ہوگا۔ سندھ حکومت کا ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں، چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کے وی این کا تسلسل ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کے لیے اربوں روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کر کے ثابت کر دیا، ہم صرف وعدے نہیں کرتے، عملی کام پر یقین رکھتے ہیں۔ صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب کے منصوبے، سڑکوں کی تعمیر اور کسانوں کے لیے زراعت کے نئے طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے۔